ایک غیر مسلم ایک مسلمان سے کہتا ہے کہ تم نے عورتوں کو آزادی نہیں دے رکھی ہے، انہیں گھروں کے اندر مقید کیا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں تو مکمل آزادی ہے، وہ کسی سے بھی ملاقات کر سکتی ہیں، کسی سے بھی ہاتھ ملا سکتی ہیں۔ جو مسلمان تھا تو اس نے غیر مسلم سے سوال کیا، اس نے کہا کہ کبھی تم نے اپنی جو پی ایم ہے، تمہاری وزیر اعظم ہے، کبھی تم نے اس سے بھی ہاتھ ملایا ہے؟ تو غیر مسلم کہتا ہے وہ تو شہزادی ہے، وہ کوئی عام عورت تھوڑی ہے کہ ہر کسی سے ہاتھ ملا لے۔ تو مسلمان بڑا فہم و فراست رکھنے والا تھا، اس نے کہا تمہارے پاس فقط ایک شہزادی ہے، کہا تمہارے پاس صرف ایک شہزادی ہے، اور اسلام نے عورتوں کو یہ عزتیں عطا کی ہیں، فرمایا یہاں ہر بیٹی اسلام کی شہزادی ہے۔ تو یہ عزتیں کس نے عطا کی ہیں، یہ وقار، یہ عظمتیں اور یہ بلندیاں کس نے عطا کی ہیں؟ یہ میرے حضور نے عطا کی ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، عورتوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی تھی، لوگ احتجاج بھی نہیں کرتے تھے، اور جو ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے باپ سے کہ تم نے ظلم کیا، اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا، بلکہ معاشرہ داد دیتا، کہا تم نے اپنی عزت بچا لی۔ تو اس قدر شفاق معاشرہ تھا، تو اللہ کو انسانیت پہ رحم آیا، اللہ نے اپنا رسول مبعوث کر دیا۔ تو یہ سارے حقوق، یہ عزتیں کس نے عطا کی ہیں؟ یہ اسلام نے عطا کی ہیں۔ آج وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو میں اس پہ کہتا ہوں، میں نے کہا کہ ان کا کوئی اس طرح کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ عورتوں کو بازار میں کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے خاک حقوق دینے ہیں، جنہوں نے گھر کی چار دیواری سے نکال کر بازار میں کھڑا کر دیا، حقوق تو اسلام نے عطا کی ہیں۔ میرے حضور نے صاحب فرمایا جنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو ایک لمحے میں حضور نے فرش سے اٹھا کے عرش تک نہیں پہنچا دیا ہے، تو یہ حقوق اسلام نے عطا کی ہیں، یہ عزتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں اسلام نے عطا کی ہیں۔ تو جس اسلام نے اتنے حقوق عطا کیے ہوں تو کیا یہ زیبا ہے کہ اسی سے بغاوت کی جائے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حجاب اور چادر جو ہے یہ بوجھ نہیں ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا اعزاز ہے۔ اسلام چونکہ عورتوں کی پروٹیکشن چاہتا ہے، ان کی حفاظت چاہتا ہے، تو اس لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آج مغرب کی طرف سے یہ چیزیں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ام المومنین سے بھی زیادہ کسی کا دل صاف ہوگا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب تھی، تو ان سے کہا گیا کہ پردہ کرو، تو آپ کیا چیز ہوتے ہیں؟ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل تھی۔ تو آج تو اتنے فتنوں کا دور ہے، اور مغرب تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو، فحاشی کو عام کر دیا جائے، اور وہ ایک حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ آپ کو اس پہ خارج سے دلیلیں نہیں چاہیے ہیں، آپ خود اس پہ غور کریں کہ ہمارے لباس وہی ہیں جو آج سے 10 سال قبل تھے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت آج وہی ہے جو آج سے 10 سال قبل تھا۔ تو ہم نے انداز زندگی، طرز زندگی مغرب سے نہیں سیکھنا ہے، ہم نے قرآن سے سیکھنا ہے۔ ہم لاوارث تھوڑی ہیں، ہمیں رسول اللہ نے قرآن دیا ہے، تو ہم نے زندگی گزارنے کا ڈھب، زندگی گزارنے کا سلیقہ قرآن سے سیکھنا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوہ نور کے مطابق پیکر شرم و حیا بن کے زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہیں۔ اگر اس کو ہم پس پش ڈال دیں گے تو پھر دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیکر شرم و حیا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔